السلام علیکم۔ آج میں بانو قدسیہ کے مشہور ناول راجہ گدھ پر تبصرہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس سے قبل اس طرح کا تبصرہ نہ کہیں پڑھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ یاد رہے کہ راجہ گدھ پہلی بار 1981 میں شائع ہوا اور اس کا انتساب قدرت اللہ شہاب کے نام ہے۔ تو میں یہ تبصرہ راجہ گدھ میری نظر میں کے عنوان سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ راجہ گدھ بانو قدسیہ کا مقبول ترین ناول ہے، جو عنوان کے لحاظ سے نہایت جاندار، منفرد، جاذب نظر اور تجسس کا حامل ہے۔ اس میں ذہنی اور نفسیاتی تصور کا مطالعہ مذہبی اقدار کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، جس سے ناول کا تناظر علامتی بن گیا ہے۔ بانو قدسیہ نے یہ تناظر انسان، خصوصاً مرد کی نفسیات اور سرشت کو دریافت کرنے کے لیے تشکیل دیا ہے، جس میں انہیں خاطر خواہ کامیابی ملی ہے، لیکن ان کا نظریہ ان کے فن پر غالب آنے کی وجہ سے ان کا مطمع نظر متن کے پردے میں کار فرما ہونے کی بجائے متن پر حاوی دکھائی دیتا ہے۔ اسے ناول کا سُکھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سُکھ کے باوجود جس انداز سے ناول کی بنت کی گئی ہے وہ قابل اعتماد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ناول کے بعض حصوں میں یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ کہانی اور اس کے کردار فطری طور پر آگے نہیں بڑھ رہے، بلکہ ان کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ عموماً ناولوں کے ابتدائی حصے اسپاٹ، بور اور تھکا دینے والے ہوتے ہیں، لیکن راجہ گدھ اس حوالے سے بھی منفرد ناول ہے کیونکہ اس کا آغاز غیر معمولی طریقے سے ہوا ہے، جو دلچسپی کا عنصر لیے ہوئے ہے۔ کہانی کے نریٹر کو کچھ آیتوں کے لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ قاری متجسس رہے اور وہ ذہنی طور پر اسے کھوجنے کی کوشش کرے۔ اس سے ناول کی ریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ ناول کے آغاز میں کلاس کا ماحول دکھایا گیا ہے۔ ایم اے کی کلاس کا تیسرا پیریڈ ہے، جس میں سیمی شاہ اور آفتاب کے ساتھ پروفیسر سہیل کو اس طرح سے متعارف کروایا جاتا ہے کہ پروفیسر طبقے میں پنپنے والی رعونت، غرور اور تکبر کے ساتھ اس طبقے میں پائے جانے والی احساس کمتری کا عنصر بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ بانو قدسیہ نے کلاس کے ماحول میں فرد پر معاشرے کے اثرات، فرد اور معاشرے کی کشمکش اور خودکشی کے اسباب پر بحث کا اہتمام بڑی مہارت سے کیا ہے، جس سے بہت سے سماجی اور نفسیاتی سوال اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں، جن کی روشنی میں یہ طے پاتا ہے کہ خودکشی کا سبب دیوانہ پن ہے۔ اس سے ایک نیا سوال جنم لیتا ہے کہ پھر دیوانہ پن کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ یہی ناول کا بنیادی سوال ہے جس پر ناول کی پوری عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ بانو قدسیہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ جس کردار کو سامنے لاتی ہیں اس کا مکمل پس منظر دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے لیے وہ تشبیہ کا سہارا لیتی ہیں، لیکن بعض جگہوں پر ضرورت سے زیادہ تشبیہ برت گئی ہیں، جس سے ناول کی اوریجنلٹی متاثر ہوئی ہے۔ قیوم ناول کا مرکزی کردار ہے جس پر کہانی کی ساری بنت کا دار و مدار ہے۔ اس کردار نے ناول کے دیگر حصوں کو متحد رکھا ہوا ہے۔ اس کردار کی شخصیت اور ذہنیت کو اجاگر کرنے کے لیے بانو قدسیہ نے پرندوں کی کانفرنس کروائی ہے، جس میں پرندے آپس میں تکلم کرتے ہوئے یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ گدھ انسانوں کی طرح جنونی ہو جائے گا اور وہ اپنے ہم جنسوں کو مٹانے کا خبت
پا لے گا جیسا کہ انسان نے کیا۔ یہاں بانو قدسیہ نے عظیم جنگوں میں ہونے والی تباہی بربادی کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ انسانی جنون کی وجہ سے ہوئی۔ اس طرح ناول عصریت کا حامل ہو جاتا ہے جو کہ فکشن کا خاصہ ہے۔ دراصل قیوم ایک سمبل ہے ہر اس انسان کے لیے جو روحانی طور پر مردہ ہو چکا ہے، جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب کوئی مجبور بے بس اس کے جال میں پھنسے اور وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے بدن کو نوچ ڈالے۔ بانو قدسیہ کے نزدیک مرد گدھ کا روپ ہے اور عورت پاکیزہ فطرت کی مالک ہے، چاہے وہ گندگی کی دلدل میں ہی کیوں نہ پھنسی ہو۔ سیمی گلبرگی لڑکی ہے، وہ اتوار زندگی اور گفتگو کے انداز سے مغربی تہذیب کی پرورتہ ہے، لیکن اس کی روح مشرقی ہے جو وہ آفتاب کو دے بیٹھتی ہے۔ سیمی خود عزیزی اور ملامتی حد تک آفتاب کی محبت میں اسیر ہو جاتی ہے اور آفتاب کی شادی کسی اور لڑکی سے ہو جاتی ہے۔ سیمی ہر وقت آفتاب کی یادوں میں کھوئی رہتی ہے اور اسے آفتاب کی باتیں کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ اب اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس سے وہ آفتاب کے متعلق باتیں کر سکے۔ اس کی یہ کمزوری اسے قیوم کے قریب کر دیتی ہے۔ دوسری طرف قیوم بھی سیمی سے تعلق بنانا چاہتا ہے۔ اس طرح ان کے درمیان رشتہ ضرورت قائم ہو جاتا ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیوم سیمی کے جسم کو نوچ لیتا ہے۔ وہ سیمی کو اس وقت بھی نہیں بخشتا جب وہ خود کشی کر لیتی ہے۔ سیمی کا روح آفتاب کو دے دینا اور جسم قیوم کے سپرد کرنا، اور قیوم کا یہ جانتے ہوئے بھی کہ سیمی دل و جان سے آفتاب کو چاہتی ہے، وہ اب اس کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بدن کو نوچ ڈالنا ذات، حالات اور شخصیتوں کے تضاد کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ تضاد ان سماجی مسائل کی وجہ سے ہے جو پاکستانی قوم کو قیام پاکستان کے ساتھ تحفے میں ملے تھے۔ اصولی طور پر دیکھا جائے تو جس ناول کا آغاز MA کی کلاس کے تیسرے پیریڈ سے ہوا تھا وہ سیمی کی موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بانو قدسیہ اسے سیمی کا المیہ بنا سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس طرح ان کے مطمع نظر اور نظریے کی ترسیل ممکن نہ تھی۔ انہوں نے مطمع نظر اور اپنے نظریے کے ابلاغ کے لیے ناول کو دن ڈھلے کے بعد لامتناہی تجسس کے ساتھ آگے بڑھایا ہے اور پرندوں کی دوسری کانفرنس منعقد کی ہے۔ اس کانفرنس کے سمن گدھ برادری کے پاس اس وقت آتے ہیں جب وہ شیخو پورہ کے اس علاقے میں ہوتے ہیں جہاں قیوم کا آبائی گاؤں چندرا ہے۔ اس طرح بانو قدسیہ نے گدھ اور قیوم کے آباء و اجداد میں ایک ربط پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ قیوم میں گدھ کے خصائص دکھاتے ہوئے کہانی کا فطری بہاؤ متاثر نہ ہو۔ سیمی کی موت کے بعد قیوم کو ایسے سوال گھیر لیتے ہیں جن کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں۔ وہ ایک ایسی جستجو میں جت جاتا ہے جس کی کوئی منزل نہیں۔ بالآخر وہ پروفیسر سہیل کی وساطت سے یوگا کرتا ہے جس کے لیے یکسوئی ضروری تھی جو کہ قیوم پیدا نہیں کر سکا، جس وجہ سے اس پر کچھ بھی منکشف نہیں ہوتا۔ جہاں بانو قدسیہ عابدہ کے کردار کو متعارف کرواتی ہیں جس سے مڈل کلاس کی عورت کی شخصیت اور اس کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ زبان و بیان کے حوالے سے عابدہ کا کردار خاصا مضبوط ہے کیونکہ بانو قدسیہ نے جن الفاظ کا چناؤ اس کردار کے لیے کیا ہے وہ الفاظ اس کردار سے فطری مناسبت رکھتے ہیں۔ عابدہ کے کردار سے وہ اداسی اور افسردگی جو سیمی کے کردار کی وجہ سے ناول کی حیات میں سمائی ہوئی تھی ختم ہونے لگتی ہے۔ بانو قدسیہ عابدہ سے کچھ ایسے جملے عطا کرواتی ہیں
جس سے مزاح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو بسا اوقات طنز کی حدوں کو چھونے لگتی ہے، جس سے غم اور غصے کی ملی جلی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ مرے گا تو میں اس کے کتبے پر لکھواؤں گی، یہاں ماں کا یار دفن ہے۔ قیوم اور عابدہ کے کردار متوازی سوچ رکھتے ہیں۔ ان کی سوچ اور فکر کا کوئی نقطہ اتصال نہیں ہے۔ قیوم عابدہ کے وجود سے شکتی حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی روح توانا ہو سکے، جبکہ عابدہ کو جسم کی بقا کی فکر ہے جو وہ اولاد کے ذریعے سے چاہتی ہے۔ قیوم سیمی کی باتیں کرتا ہے اور عابدہ وحید کی۔ وہ ایک دوسرے کی عادات و اطوار سے مسلسل چڑھتے رہتے ہیں۔ ان کا تعلق صحیح طرح سے نہیں پنپتا، جس سے ناول میں بوریت اور یکسانیت در آتی ہے۔ اس یکسانیت اور بوریت سے چھٹکارا پانے کے لیے بانو قدسیہ قیوم کی ماں رابعہ کے گھر سے بھاگ جانے کی واردات بڑی فنی مہارت سے سامنے لاتی ہیں، جس سے دلچسپی کا عنصر پھر بحال ہو جاتا ہے۔ قیوم ناول کا مرکزی کردار ضرور ہے، لیکن اس کی سوچ اور فکر میں کسی قسم کا ارتقاء نہیں۔ وہ پورے ناول میں گرد ہی رہتا ہے۔ پروفیسر سہیل کا کردار سوچ اور فکر کے حوالے سے بدلتا رہتا ہے۔ بانو قدسیہ نے اس کردار کے ذیّ حرام کے تصور اور آدم کی مذہبی کہانی کی نئی تعبیر پیش کی ہے۔ بانو قدسیہ نے اپنا مطمع نظر بیان کرنے کے لیے کسی خاص تکنیک کو نہیں برتا اور نہ ہی کسی تنظیم کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، بلکہ جب وہ چاہتی ہیں تو کسی ایسے کردار کو تخلیق کرتی ہیں جو مبالغانہ انداز میں یہ تاثر دیتا ہے کہ دیوانہ پن کا سبب حرام رزق ہے۔ ساری عمر حرام کھانا، ہم لوگ حلال کی اولاد کہاں سے پیدا کر لیں گے جی؟ میرے بیٹے کا بھی دماغ ٹھیک نہیں، 3 بار مینٹل ہسپتال رہ آیا ہے۔ اس کے باپ کا خیال ٹھیک ہے۔ ساری وجہ میری ہے، نہ میں حرام رزق پر پلتی نہ میرا بیٹا ایسا ہوتا۔ اس اقتباس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بانو قدسیہ نے ناول کو تخلیقی اور فنی لحاظ سے مضبوط کرنے کی بجائے اپنا سارا زور مطمع نظر اور نظریے کی ترسیل پر صرف کیا ہے۔ ناول کے کردار اپنی زبان بولنے کی بجائے بانو قدسیہ کی زبان بولتے ہیں۔ امتل کا کردار بنیادی طور پر طوائف کا کردار ہے، لیکن اس کردار سے ایک ایسی عورت کا کردار چھلکتا ہے جو اپنی فطرت کی پاکیزگی اور خلوص کے حوالے سے شریف زادی ہے۔ امتل کا کردار بہت توانا ہے۔ اس کردار سے طوائف کی ذہنیت اور اس کے متعلق مردانہ سماج کی سوچ اجاگر ہوتی ہے۔ یہ کردار بانو قدسیہ کی فنی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ناول کے چاروں حصے قیوم کے کردار کے ذریعے باہم مربوط ہیں۔ قیوم کا کردار ناول کی بنیادی کڑی ہے جو کہ انتہائی کمزور ہے، لیکن بانو قدسیہ قیوم اور دیگر کرداروں کے ربط سے اپنا مطمع نظر پیش کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ انہوں نے بڑی کامیابی سے ناول کے مختلف حصوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ حرام رزق دیوانہ پن کا سبب بنتا ہے اور باپ دادا کے گناہ جین میوٹیشن کی صورت میں اولاد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ تاثر بہت جاندار ہے جس کی بنیاد پر ناول زندہ رہے گا۔ بہت شکریہ۔